الخلق كلهم محمد خير من جاد الكريم به محمد خير من يمشي على قدمه ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قمر رسول الله قمر وجميل حبيب الله جميل قمر رسول الله قمر وجميل حبيب الله جميل قمر رسول الله وجميل حبيب الله وأجمل منك لم تر قط عين وأطيب منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تر قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء رسول الله يا خير البرايا رسول الله وجميل حبيب الله وكف المصطفى كالبرد وعنه يبقى إذا مست ليالي كف المصطفى كالورد بالي وعنه يبقى إذا مست ليالي وعم نوالها كل العباد 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 عم نوالها كل العباد وعم
ركب الهجرتين فأنت أمير الظالمين وأنت أمير ركب الرافقين رسول الله يا خير البرايا يا إمام الرسل يا سند وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي جمعة والهادي بالمدد يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبد جمعة والهادي أو ما رأت عين أو ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى أشرع من إلى الأقصى مشى وسرى أو يختم بالروح والجسد ويا إمام الرسل يا سند وحبيب الواحد أحد إن جرحي زاد في كبد جنعا والهادي بالمدد أو ابن عبد الله يا أملي وبلد طائف الوجد أو ابن عبد الله يا أملي وبلد طائف الوجد نظرة فالعمر العمر في عجلها وبظرف راح الحلة عقدي يا إمام الرسل يا سند وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي أو أيها المشتاق لا تنهي أو هذه الأنوار سدني عن قريب أنت في الحرام أو عند خير العرب والعجم يا إمام الرسل
أبو إبراهيم وأحضار النظرات عطرك ليش المملى يا أبا الزهراء عطرك ليش المملى يا أبا الزهراء بالبعد قلوب العشاق زادت حنينا حنينا تبكي واشكي لك همي واعتاب الفاروق احداه يا نفس ضمي يا بابا جيت تبكي واشكي لك همي واعتاب الفاروق احداه يا نفس ضمي حبكم في جوا تحشاي يسري بدمي حبكم بجوا تحشاي يسري بدمي روح شهيد الدار ظلت حزينة حزينة حنيت أنا حنيت لأهل المدينة هذا العمر والروح فدوى الهدينا هذا العمر والروح فدوى الهدينا هذا العمر والروح فدوى الهدينا فدوى الهدينا فدوى الهدينا صلوا على رسول الله. أنت نور الله فجر أنت نور الله جئت بعد وصل يسري يا نبي سلام عليك يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى فكأن الكون له كبر وربيعا في مكة أخضر ولد الهادي القمر الأزهر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والأرض اهتزت إجلالا تتمايل سهلا وجبالا هذا فضل الله تعالى
بحبك حب وعرفت بحبك ما الحب وكثير القلب بكم يجبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن محمد قمر الدنيا ومحمد رتبته العليا إن محمد قمر الدنيا ومحمد رتبته العليا ومحمدنا أعلى هديا ومحمدنا أعلى هديا خاتم من بشر من أنذر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما أحلى قبتك الخضراء تنشر فينا أحمد بدرا أحلى قبتك الخضراء تنشر فينا أحمد بدرا فهنره خطبا وتشرى وهنره خطبا وتشرى برضا منكم لا تخسر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ميلادك بالنور الطاهر فيه سكينة قلب حائر ميلادك بالنور الطاهر فيه سكينة قلب حائر ودموع الأفراح لزائر ودموع الأفراح لزائر في عتباتك ترى تنثر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الله على محمد صلى الله عليه وسلم يسرا ربنا لك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحب لي أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت ضربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على رسول الله جميل بارك الله فيك تقبل الله قراءة جميل ما شاء الله مدحتم جميلا MashaAllah, these were our brothers who traveled from Montreal, and they were asking forgiveness that all of them couldn't make it, but we thank them for making it all the way here, and we hope to see all of them together, and a huge, huge round of applause to them. My dear respected guests, brothers and sisters, my dear brothers and sisters, بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے لوگ جمع ہوتے ہیں. آپ سب جمع ہوئے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس جمع ہونے کے باعث آپ کو جمعیت عطا کر دے، یعنی آپ کی طبیعتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنی طاعت پہ جمع کر دے. انسان جمع ہو یعنی اجتماع کرے اور اس سے دل و دماغ کی جمعیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے دل اور دماغ کا یکسو ہو جانا یہ نصیب نہ ہو تو یہ جمع نہیں ہے، یہ تفریق ہے. پھر جمع ہونے کا فائدہ نہیں، یہ تفریقہ ہے، انسان منتشر رہتا ہے. کوشش کریں کہ زندگی بھر اللہ رب العزت کی طاعت پر، اس کی عبادت پر اور اس کی محبت پر. تین چیزیں کہہ رہا ہوں: لو آف آلمائٹی اللہ، worship of Almighty Allah, and
obedience and submission to Almighty Allah. Love, worship and submission. Acts of worship, they are just related to some moments of your life. Acts of worship, I mean the ritual acts. They are just related to certain moments of your life. Acts of worship do not cover the whole sum of your life. Whereas submission and obedience is a state of mind, state of your heart, a state of your outer self as well as inner self. If you submit to Almighty Allah, and if you really become obedient to Almighty Allah, and you submit your minds to Almighty Allah, it means you are submitting your thoughts, your ideas to the commands of Almighty God. If you submit your heart to Almighty Allah, it means you are submitting your wishes and desires to the commands of Almighty Allah. Wishes, desires, thoughts and ideas, these four things covers your whole sum of your life. It embraces the whole life, whether you are working on your job, or you are working in your office, you are studying in your school and college and university, you are busy in any financial transaction, you are talking to somebody, you are behaving with others, you are dealing with other people. You may not dealing with Almighty Allah. Apparently, this act does not seem to be an act of worship. You will see this as an act of business, as an act of your job, just as a secular act, as a social act. It can be a political act, it can be a transactional, financial act, family act, economic act. It can be an act of any nature. All acts which we keep on doing in our life for our livelihood, for the sake of our family, for the sake of our beloved relationships. So all these acts, even for your sake of your life, submission is related to each and every act of your life. Because submission takes place here in your mind. And then submission takes place here in your heart. When your mind becomes pure, through submission, when you purify your hearts, your minds, then purification of your minds is transferred to your hearts. When your thoughts, your ideas are purified, only then your wishes and desires which emerge out of your heart, only then they can be purified. So then you are among the pure people of Almighty Allah, pure servants of Almighty Allah, when your minds get purity and your hearts gets purity.
And this is something beyond the purity of apparent acts of worship. You worship only 5 times a day. Month of Ramadan is coming, you will worship in the form of fasting. You go for Hajj and Umrah. You will perform some acts of worship after a year, maybe after a couple of years or after many years. You give charity, alms due, zakat, once a year. You pray 5 times a day. And if you add the additional nawafil to it, it may become 7 times a day, 9 times a day. Still, the acts of worship are just confined to certain events, certain moments, certain times. Whenever you finish your prayer, you are out of the act of worship. Whenever you finish the month of fasting, Ramadan, so apparently you are out of act of worship. Whenever you are done with Hajj and Umrah, apparently you are now out of act of worship. So act of worships are confined to certain moments, whereas act of obedience and submission, total submission, it covers the whole sum of your life. Whether you are awake, you are sleeping, you are talking, you are walking, you are speaking to someone, you are dealing to someone, you are taking someone, you are giving something to others, you are busy in any kind of act, any kind of action. So all these acts, other than acts of worship, they require total submission to Almighty Allah in order to become pure. So when your all acts become pure through submission, your thoughts become pure, your ideas become pure, this purity is automatically transferred from your mind to your hearts. When this purity, mental purity, intellectual purity, purity of thought, purity of idea, purity of thinking, when this is transferred to your heart, then your desires, your wishes, whatever you like, whatever you wish, whatever you desire, whatever you want to do or to not do something, every wish and every desire of your heart becomes pure. Here comes the total purity, internal purity of your mind and heart. If your mind and heart are totally pure, then you are, by the grace of Almighty Allah, protected from impurity. Then you are made Allah's beloved servants. ये जो तहारत है, पाकीज़गी है, जब आप दिमाग और दिल की पाकीज़गी हासिल कर लेते हैं, आपके ख्यालात, आपकी सोचें, आपके तसव्वुरात, आपके अकायद, आपके ख्यालात सारे पाक हो जाते हैं. यानी हर उस चीज़ से जो अल्लाह नापसंद करता है, उससे आप अपने दिमाग को पाक कर लेते हैं. तो तब दिमाग की, आपके ब्रेन की, आपके माइंड की प्योरिटी, तहारत मुंतकिल होती है आपके दिल को. जब दिल को मुंतकिल होती है तो दिल जगह है ख्वाहिश की, तमन्ना की, डिजायर्स और विशेस जिनका मैंने जिक्र किया. फिर आपकी ख्वाहिशात पाक हो जाती हैं, आपकी आरज़ुएं पाक हो जाती हैं, तमन्नाएं पाक हो जाती हैं. फिर वहां आपकी तरजीहात फिक्स होती हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, what you are going to do and what you are not going to do. Then these things are determined in your life. लिहाजा कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में सबमिशन पैदा हो. सबमिशन, अल्लाह के सामने सबमिट कर दे. आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खास रातों में जब सजदा रेज होते तो फरमाते, बारी ताला मेरी सोचों ने भी तुझे सजदा किया और मेरी ख्वाहिशों ने भी तुझे सजदा किया. यानी अपनी सोचों को अल्लाह के हुजूर सजदा रेज करें. हमारे सर
سجدہ ریز ہوتے ہیں مگر ہماری سوچیں اور ہمارے خیالات سجدہ ریز نہیں ہوتے. ہمارے جسم سجدہ ریز ہوتے ہیں مگر ہمارے دل اور ہماری خواہشیں اور تمنائیں سجدہ ریز نہیں ہوتی. یہاں کانفلکٹ رہتا ہے، کانفلکٹ رہتا ہے. اگر ہم دین پر عمل کر رہے ہوں تو دین ہمارے جسموں پر نافذ رہتا ہے مگر ہمارے دل و دماغ میں داخل نہیں ہوتا. چونکہ دین دل و دماغ میں تمکن نہیں پکڑتا، دل و دماغ میں دین سٹیبل نہیں ہوتا. روٹس دل و دماغ میں دین کی روٹس پیدا نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کی محبت سے، اس کی قربت سے، اس کی معرفت سے اور اس کی برکتوں سے، اس کی بلیسنگ سے ہم محروم رہتے ہیں. اور آخری بات اس نقطہ کو سمجھانے کے بعد جو میں نے کہا تھا جمع سے دل جمعی جمعی، اس کی کبھی فکر نہ کریں. بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ بڑی کوشش میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، قرآنک ریسیٹیشن کی، نوافل کی، نیک درود پاک پڑھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں مگر دل جمعی نہیں ہوتی، خیالات گھومتے ہیں. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں مگر خیالات یکسو نہیں ہوتے اللہ کی طرف، یاد جمتی نہیں، قائم نہیں ہوتی اللہ کی طرف. وہ دائیں بائیں دنیا کے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں. اس سے عام طور پہ انسان سمجھتے ہیں شاید نماز قبول نہیں ہوگی، اللہ راضی نہیں ہوگا، یا ہمارے نصیب میں نہیں ہے یہ جمعیت. یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. خیالات آپ لاتے نہیں ہیں، خیالات خود بخود آتے ہیں. جو چیز آپ نہ لائیں خود بخود آ جائے اس پر اللہ کی کوئی گرفت نہیں ہے، اس پر آپ گنہگار نہیں ہیں. تو جس پر اللہ نے آپ کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا آپ خود بخود اس کے اوپر اپنے آپ کو آنسریبل ٹھہراتے اور پریشان ہوتے ہیں. خیالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، انہیں آنے دیں جانے دیں، آپ ان کے پیچھے نہ جایا کریں. خرابی خیالات کے آنے جانے سے نہیں ہوتی، خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ خیالات کے پیچھے چلتا ہے. یہ خیال آ گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا، بھائی آ گیا تو چلا بھی جائے گا. اس کی کبھی فکر نہ کریں، اس پر پریشان نہ ہو. الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کسی ایک جگہ آپ کو اس امر کا پابند نہیں ٹھہرایا کہ میری عبادت میں دوسرے خیالات نہ آئیں. پورے قرآن میں اللہ پاک نے پابند نہیں ٹھہرایا. ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ہمیں پابند نہیں ٹھہرایا کہ عبادت کرو تو خیالات نہ آئیں. نہیں، خیالات نہ لائیں، خود نہ لائیں، ہم اس کے پابند ہیں. مگر خیالات خود بخود آ جائیں اس کا اللہ اور رسول نے پابند نہیں کیا. اور خیالات آنے اور مختلف سوچوں کے آنے سے یہ نہ سوچے کہ اللہ قبول نہیں کر رہا. نہیں، اللہ نے قبول نہ کرنا ہوتا تو آپ مصلی پر کھڑے نہ ہوتے، اللہ کی توجہ آپ کی طرف نہ ہوتی تو آپ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہوتے. اللہ نہ چاہتا اگر آپ کو تو آپ اس کی قرآن کی تلاوت نہ کر رہے ہوتے. اللہ نہ چاہتا تو آپ درود پاک نہ پڑھ رہے ہوتے. اللہ نہ چاہتا تو کسی نیک عمل عبادت طاعت میں مصروف نہ ہوتے. یہ جو آپ لگے ہوئے ہیں نیکی میں اللہ نے چاہا ہے تو لگے ہوئے ہیں. سو اللہ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ لگے رہیں اس کی یاد میں. اور اگر دیگر خیالات آتے ہیں جاتے ہیں نہ اللہ پرواہ کرتا ہے نہ تم پرواہ کرتا ہے. اللہ کو اس امر کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ پابندی سے نماز پڑھ تو رہا ہے نا، پابندی سے میرے حضور قیام تو کر رہا ہے،
پابندی سے میری بارگاہ میں سجدہ ریز تو ہوتا ہے، پابندی سے میرے حضور استغفار توبہ تو کرتا ہے، پابندی سے مجھے یاد تو کرتا ہے. بس آپ نے یاد کر لیا، اس کا مطلب ہے اس نے یاد کیا. اگر اللہ بندے کو یاد نہ کرے تو بندہ اللہ کو یاد کر ہی نہیں سکتا. آپ کی یاد اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی ہے. آپ کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اللہ کا آپ کی طرف متوجہ ہونے سے جڑا ہوا ہے. ورنہ توفیق ہی نہ، وہ اپنے مسلح پہ اپنے دروازے پر کھڑا ہی نہیں ہونے دے گا. تو اللہ آپ سے استقامت چاہتا ہے. اگر خیالات آتے جاتے ہیں تو اس میں اللہ پاک آپ کو بے پرواہ کرتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لہذا یکسوئی پیدا کریں اللہ کی عبادت میں، اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں، اور یکسوئی میں استقامت ہو. ہمیشہ استقامت کے ساتھ قائم رکھیں. چھوڑ نہ دیں اللہ کی اطاعت کے تعلق کو، اور اللہ سے جڑا ہوا رشتہ توڑ نہ دیں. عبادت اور طاعت کو چھوڑ نہ دیں، اور اس کے ساتھ جو رشتہ بندے کا قائم ہے اسے توڑ نہ دیں. یہ استقامت ہے. نہ چھوڑیں نہ توڑیں، قائم رہیں. اللہ رب العزت کی توجہ بھی آپ کی طرف ہے، اس کی عنایات بھی آپ کی طرف ہے، اور اس کی قبولیت بھی آپ کے لیے ہے. ہمیشہ نیکی پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں. ظاہر و باطن کو نیکی پر رکھیں، طہارت پہ رکھیں، اللہ کی اطاعت اور عبادت پہ رکھیں. اللہ پاک برکتوں، نعمتوں اور سعادتوں کے ساتھ آپ کو سلامتی عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We thank you, O esteemed Qibla Huzur, for these words of wisdom. I would like to request everyone to please stand and clap for Qibla Huzur's amazing esteemed words and granting us Please clap for Qibla Huzur and for his esteemed words of wisdom that he has given us. And just a few times it seems like he has enveloped a whole concept and given it to us in a way that is easily digestible for us all. In order to conclude today's ceremonies, I would like to request Sheikh Ahmed Al-Arabi Al-Qadri to please come up and cut the beloved cake that we have created for the Huzur Sayyidi Shaykh al-Islam Day 74th. Today, inshallah, so I would like to request it. I would like to request the kids, especially of the Minhaj School of Canada, mashallah, who did such a wonderful job, to please come up. And any other children as well that you have that would like to join and take part in it as well, to please come up, inshallah, and cut the cake on behalf of Qibla Huzur, Huzur Sayyidi Shaykh al-Islam. تسلسل لیکن آج کے روز کا انداز
My dear brothers, look at Qibla Huzur smiling. Doesn't it seem like when he smiles that we wish that he continues to smile? Qibla Huzur has requested that the kids cut the cakes as well. फलक को छूने लगी हैं ये अज़मतें That no one come to the stage. Inshallah, food will be served very shortly, inshallah, and then whoever would like the pictures, the food is ready. But before that, I'm going to say Jeeve, Jeeve, and I want all of you to say Tahir Jeeve, 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 Jeeve. Inshallah, anyone has requested us to stop, otherwise we would have continued the entire night, inshallah. The food has been served. And there's a QR code that you all must have. The QR code is a biography